السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طالب علم کی طرف سے بہت اچھا اور عمدہ سوال آیا ہے کہ ہم کس طرح سے غور و فکر کریں اور کیسے اپنے اندر کے اوپر بار بار نظر رکھیں، کیونکہ ہمارا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے، سوچیں ہر وقت آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو کس طریقے سے ہم جو ہمارے اندر ایسی باتیں سوچیں آتی ہیں، ان میں نیگیٹو بھی آتی ہیں اور بیکار فضول بھی آتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس حوالے سے ایک صحیح راہ پہ رکھا جائے۔ تو بہت اچھا اور بہترین سوال ہے، اور اصل میں جو واقعی میں قرآن کا طالب علم ہوتا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے جو سیکھتا ہے گا، اس میں پھر وہ غور کرتا ہے گا اور پھر اپنے اندر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے یا پھر کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، اور پھر اس حوالے سے اگر اس کے دماغ میں کوئی سوال بھی آتا ہے تو علم پر عمل کرنے کے لیے وہ سوال بھی کرتا ہے۔ تو یہی اصل میں اچھا طالب علم ہوتا ہے گا۔ خالی طالب علم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بس جلدی سے رٹا لگا کے اور یاد کر کے سنا دیں، بلکہ اس کو انالائز کریں، سوچیں۔ ہم تو ویسے بھی ابھی یہاں پہ سورہ ملک میں بار بار تدبر کی بات کر رہے ہیں، غور و فکر کریں، دماغ چلائیں کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اور پھر اپنے دل کے جذبات کا، میں نے بتایا تھا کہ ریفلیکشن بھی دینا، تو اس میں دل کے جذبات کا اظہار کریں، صرف ترجمہ نہ سنائیں، وہ تو ہم سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، لیکن آپ نے دل میں کیا سوچا اور آپ کو کیا احساسات فیلنگ آئی ان آیتوں کو سن کے، اور آپ نے کیا اپنے دل میں تہیہ کیا کہ میں یہ کروں گی، تو وہ ان کا ایسا آپ ریفلیکشن دیں، تو اس سے ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی انکریج ہوں گے کہ یہ شخص یہ کر سکتی ہیں، یہ سب پلان کر رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو چلیں اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ہیں گے کہ اصل میں ہمارا دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مستقل چلتا رہتا ہے، وہ اپنے کام پہ گوئنگ آن ہے فل ٹائم، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم آرام کر رہے ہوں، ریسٹ کر رہے ہوں، لیکن وہ دماغ اپنے کام چلے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں خیالات آ ہی جائیں گے۔ اب وہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے گا کہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ جیسے کہ آپ ایک سفر میں بیٹھے ہیں اور ایک بس میں یا کسی ٹرین میں سوار ہے، تو اس میں آس پاس آپ کے لوگ آ رہے جا رہے ہیں، اب ہر ایک سے تو آپ بات نہیں کرتے نا، ہر ایک کو تو آپ منہ نہیں لگاتے نا، بالکل اسی طریقے سے دل اور دماغ میں بھی خیالات آتے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کو ہر ایک کو منہ نہیں لگانا ہے۔ اس کے برعکس آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے برعکس کوشش کرنی ہے کہ آپ نے خود سے ایکسرسائز کر کے غور و فکر کی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ کہیں کہ ہر وقت کیسے غور و فکر کریں، جیسے کہ آپ سمپلی اپنی زندگی کو لیں کہ میں زندگی میں کیا کچھ کرتی ہوں اور مجھے اس میں کس طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں، اب آپ کھانا پکاتے ہوئے آپ آسمان پہ غور و فکر شروع کر دیں گی تو آپ پتہ چلے نمک کی جگہ چینی ڈال دیں، تو ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کھانا پکا رہی ہیں نا، تو اب آپ کھانے میں جو چیز ڈال رہی ہیں نا، اسی پہ غور و فکر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی ہے اور اس کو کس طریقے سے اگایا ہوگا، اور یہ پتہ نہیں کہاں پہ کس زمین پہ فرٹیلائز ہوئی ہوگی، کہاں سے کلٹیویشن اٹھی ہوگی اور کہاں سے ہو کر میرے پاس کیسے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اتنے اسباب مہیا کیے کہ میں اس کو خرید کے لے کر آئی ہوں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، آپ کے اندر اللہ کی محبت خود بخود ہی بڑھتی جائے گی، اور آپ کے ظاہر سی بات ہے جب بندہ دل سے غور و فکر کر کے رب کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، دل سے اس کے سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے آپ کے دل سے الحمدللہ نکل رہا ہوگا کھانا پکاتے ہوئے، تو وہ کھانے میں ظاہر سی بات ہے ایک ذائقہ لذت تو الگ چیز ہے، اس کے اندر جو ایک برکت آئے گی، جو ایک رحمت آئے گی، اور پھر آپ دعا بھی کریں گے اللہ میں جو کچھ پکا رہی ہوں اس محنت کو اپنے لیے خالص کر لے، اور جو لوگ یہ کھائیں تو ان سے اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنانا، اپنا ان کو نافرمانی والی انرجی نہ مل جائے، بلکہ وہ اللہ کے فرما بردار بنے۔ اسی طرح کوئی بھی کام کر رہی ہیں آپ، کھانا پکانے کے علاوہ آپ کپڑے دھو رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں خود بخود ہی شروع کر دیں دل میں، کہ آپ کپڑے دھو رہی ہیں اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان میں کپڑوں کو دھو کے اس میں سے میل نکالنی ہے، اللہ میرے دل سے بھی میل نکال دے، میرے دلوں پہ پتہ نہیں کتنا زنگ چڑھا ہوا ہے گناہوں کا، یا اللہ اس کو دھو ڈالے اللہ، اور استغفار شروع کر دیں ساتھ ساتھ۔ آپ برتن دھو رہی ہیں تو آپ چکنے برتن دھوتے دھوتے آپ کہیں کہ اللہ میرے دل پہ جو لوگوں کے تانوں کے اور طنز کے اور لوگوں نے جو میری تکلیفیں دی ہیں، ان کی جو چکنائیاں میرے دل پہ جمی ہوئی ہیں نا، یا اللہ ان کو دھو ڈال، میں سب کو معاف کرتی ہوں یا اللہ، تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ یا رب مجھے ایک خوبصورت دل لے کے آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو خود بخود ہی اللہ تعالیٰ سے سیلف ٹاک کرنا آ جائے گی، جب آپ ہر چیز میں اس طریقے سے اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو چلائیں گی نا، تو اس سے آپ کو اب دیکھیے گا آپ کی نماز تک میں اس کا اثر ہوگا
کیونکہ جب ہم دن بھر ہم اپنے دماغ کو چھوڑے رکھتے ہیں نا بالکل ہی کہ کوئی بھی خیال آئے وہ کچھ بھی سوچنا شروع ہو جائے، پھر ہم اس گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جو بھی کوئی گاڑی آ رہی ہے کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے اور پھر اس راستے پہ پرانی ماضی کی کسی باتوں میں چلے گئے کہ وہ شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ میرے ساتھ سسرال میں یہ ہوا تھا، اور پھر کسی بھی طرف نکل پڑتے ہیں نا جب ہم سوچو کہ ایک اس میں ہنگامے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہماری نمازوں میں بھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا کھڑے اللہ کے سامنے، تو وہ بظاہر تو ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا اندر سے اللہ کے آگے نہیں جھکا ہوتا ہے، وہ دماغ پھر ہمارا ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے روٹین کے کاموں میں اپنے آپ کو خود سے یہ ایکسرسائز ہمیں خود سے کرنی پڑتی ہے کہ جب تک ہم خود سے نہیں کریں گے نا، کیونکہ ایسی بات ہے کوئی بھی چیز جب نئی ہوتی ہے نا تو اس کو پہلے عادت ڈالنی پڑتی ہے، پھر وہ جب عادت بن جاتی ہے نا تو ذکر کی بھی عادت ڈالنی پڑتی ہے زبان کو، اور پھر دل سے ذکر کرنے کے لیے دل کو اپنے عادت ڈالنی پڑے گی کہ بار بار نعمتوں کو دیکھو، نعمتوں کو دیکھو، یہ بھی نعمت وہ بھی نعمت، اور اسی طریقے سے برائیوں کو بار بار جب سامنے کسی کی برائیاں آئیں گی تو بار بار ان کی برائیاں ہٹا کے اپنی برائی کو دیکھو، میرے اندر برائیاں ہیں مجھے ابھی ان کی صفائی کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ تو بس یہ ایکسرسائز کیونکہ مومن کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ یہ کام کریں گی وہ کہیں نہ کہیں سے حملے کرے گا، لیکن کیا ہوگا، آپ کو اس کے حملے کی پہچان ہو جائے گی جب آپ اس طریقے سے سوچیں گی، اس طرح سیلف ٹاک کریں گی، اپنے رب سے باتیں کریں گی، استغفار کریں گی، حمد کریں گی اللہ کی، تو جہاں تھوڑا سا شیطان کے آپ کے اوپر حملے ہوں گے، کوئی وسوسہ آئے گا نا، ذرا سی دیر میں آپ کو ایسا لگے گا ویسے جیسے وہ جہاز چل رہا ہوتا ہے نا اور ریڈار پہ کوئی غلط چیز آ جاتی ہے، فوراً بلنک کرنے لگتی ہے، آپ کو فوراً محسوس ہو جائے گا نہیں یہ تو شیطان کی طرف سے حملہ آئے گا، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی اور اپنے آپ کو دماغ کو دوسری طرف لگائیں گی۔ تو یہ چیزیں ایسی بات ہے، ہمیں اپنے زندگی میں شیطان سے اور اپنے نفس سے اندر سے لڑتے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنا ہے گا، اور جو اس جنگ میں لگا رہے گا اور اندر سے ڈرتا رہے گا تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہترین کامیابی رکھی ہے۔ اور جو دنیا میں سمجھ لے کہ نہیں بھائی میں تو اچھی خاصی عبادت کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، اپنے آپ کو ہلکا چھوڑ دے تو ایسے میں شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خود سے اپنے دل میں تکبر کا شکار ہوگا کہ میں نیک ہوں، بہت سیلف پٹی کا شکار ہوگا کہ میں بہت نیک ہوں، صالح ہوں، اور لوگ تو بہت ہی خراب ہیں، آج کل کا زمانہ اتنا خراب ہے، ہم تو پھر بھی بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور اسی چیز میں وہ کہاں بہہ جائے اور کب اپنی زبان سے کس کو تکلیف دے جائے، دل میں کیا کیا سوچے، تو اس کے پھر کوئی بھروسہ نہیں نا۔ تو ایسا بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتے اعمال کرتا ہے اور اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر مقام پہ جا کے پہنچے گا۔ اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ میری مدد فرمائے اس شیطان اور اپنے نفس کے حوالے سے، کیونکہ اندر کی چیزیں نا کسی کو نظر نہیں آئے گی، اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر کیا چل رہے گا، اس کا علم صرف آپ کو ہے گا، اور یہ اندر کی چیز جتنی زیادہ بہتر ہوگی، جتنی اندر خوبصورتی آئے گی، جتنا دل اندر سے چمکے گا نا، اتنی زیادہ آپ کو روحانیت، اسپریچولیٹی، اس میں کیا نا اپنی نمازوں میں، اپنی عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی، اور اتنا آپ اپنے رب کے قریب رب کا قرب محسوس کر سکیں گے۔ تو یہ بہت اچھا اور بہترین سوال تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے واقعی میں اس راستے کو آسان کر دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے ہر طرح کے ریاکاری، نفاق اور ہر طرح کی بغض و حسد سے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں تو قلب سلیم لے کر حاضر ہوں۔ آمین۔